بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس نے بھارت کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں فون لائن کھولنے اور دیگر سہولیات کی فراہمی کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بات کرنے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر اجلاس ہوا، جس میں مستقل اور غیر مستقل اراکین نے کشمیر کی موجودہ صورتحال کو تشویشناک قرار دیا اور مسئلے کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ سلامتی کونسل کے اس اجلاس نے بھارت کی عقل بھی ٹھکانے لگا دی۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں سفارتی شکست کا سامنا ہونے اور اس کے پیش نظر بڑھنے والے دباؤ کے تحت بھارت نے اب مقبوضہ کشمیر میں فون لائن کھولنے اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر عمل درآمد آج سے شروع ہوگا۔ ٹائمز ناؤ کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں فون لائن کھولنے اور انٹرنیٹ کی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات کی فراہمی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ کشمیری بچے آئندہ ہفتے اسکول کھلنے کے بعد اپنی تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ سے بحال کر سکیں گے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ کشمیریوں کو 2G انٹرنیٹ کی سہولیات فراہم کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ کشمیر میں آج کرفیو کا 13واں روز تھا۔ گزشتہ روز مسئلہ کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، جس میں بھارت کے 3 اسٹریٹجک پارٹنر نے بھی کشمیر کے معاملے پر اجلاس کے حوالے سے چین کی درخواست کی حمایت کی تھی۔ امریکہ، روس اور برطانیہ نے چین کی حمایت کی اور کہا کہ کشمیر کے معاملے پر اوپن سیشن بلایا جانا چاہیے، جبکہ ڈومینیک ریپبلک اور فرانس نے بھارت کی حمایت کرتے ہوئے اوپن سیشن کی مخالفت کی تھی۔ سلامتی کونسل کے 15 اراکین ہیں، جن میں سے 12 اراکین نے اوپن سیشن کی حمایت کی۔ اراکین نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو گمبھیر قرار دیا تھا۔ یہی مبینہ وجہ ہے کہ سلامتی کونسل میں سفارتی شکست اور اراکین کے دباؤ کے بعد بھارت نے کشمیر میں فون لائن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بات کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی مندوب سید اکبر الدین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد پاکستانی صحافیوں سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ اب انتظار ہے کہ پاکستان کب ہاتھ بڑھاتا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو اندرونی مسئلہ قرار دینے پر بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کر لیا۔ اقوام متحدہ میں بھارتی مندوب سید اکبر الدین نے سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد پریس بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ 1972 کے شملہ معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے کو داخلی مسئلے کی بجائے تنازع تسلیم کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کے معاملے پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ بھارتی مندوب سید اکبر الدین سے پاکستانی صحافی نے سوال کیا کہ بھارت کب پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، جس پر انہوں نے صحافی سے ہاتھ ملایا اور کہا اب انتظار ہے پاکستان کب ہاتھ بڑھاتا ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران ان سے پاکستانی صحافی نے سوال کیا کہ وہ پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ کب بڑھائیں گے، جس پر وہ پاکستانی صحافیوں کے پاس گئے اور ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ شملہ معاہدے کو مانتے ہیں اور اس پر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے بھارت 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو اپنے آئین سے ختم کر چکا ہے، اور جب پاکستان نے اس پر آواز اٹھائی تو بھارت نے کہا تھا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔
جس کے بعد پاکستان نے اقوام متحدہ میں جانے کا فیصلہ ہوا اور گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں کہا گیا کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ جارحیت پر بھارت کو سرپرائز ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک فوج کی نظر مشرقی سرحد پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایل او سی پر حالات خراب کر رہا ہے۔ پاک فوج بھارت کے ہر حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت ایل او سی پر در اندازی کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن پاک فوج مکمل تیار ہے اور بھارت کے کسی بھی مس ایڈوینچر کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور بھارت کو سرپرائز ملے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ کشمیر کے معاملے پر بنائی گئی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مودی نے اچھا کام کیا، ایک سرد خانے میں پڑے ہوئے مسئلے کو پوری دنیا کے لیے فلیش پوائنٹ بنا دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت میں ہر دروازے پر بھارتی فوج کھڑی ہے۔ اس کے باوجود گزشتہ روز کشمیری عوام جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر سرحد پر کچھ ہوا تو پاک فوج اس کا بھرپور جواب دے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پاک فوج ایل او سی پر کارروائی کر رہی ہے۔ بھارت ایل او سی پر جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ جیسا واقعہ کروا کے اسے جواز بنا کر پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسے حالات میں بھارت 27 فروری کو یاد رکھے پاکستان بھارت کو سرپرائز دے سکتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر سعید مسعود نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو، حالات خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اس سارے کھیل کا اہم کھلاڑی اسرائیل ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ کوئی نام نہیں لے رہا۔ اسرائیل کے بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے صرف پاکستان کا شاہین میزائل مٹا سکتا ہے۔ انہوں نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ بھی کر لیں، حالات خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ہمیں اس تمام صورتحال کا ادراک ہونا چاہیے۔ اس سارے کھیل میں ایک اہم کھلاڑی اسرائیل ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ اسرائیل کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ فروری میں اسرائیل کا نام غلطی سے نکل گیا۔ ہم نے ایک پائلٹ گرفتار کیا تھا۔ ہم پھر بھی اسرائیل کا نام لینے کو تیار نہیں ہیں۔ اسرائیل کا بھارت کے ساتھ ایک اسٹریٹجک تعلق ہے، جن کے تجاروں نے فروری میں ہمارے خلاف حصہ لیا تھا۔ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس خطے میں ایک بہت بڑا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے۔ چین کا اپنا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کا لداخ کا مسئلہ ہے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس نہیں تھا، بلکہ سلامتی کونسل کا مشاورتی اجلاس تھا۔ اگر قرارداد ہوتی تو ویٹو ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات پر بھارت پریشان ہے۔ فتنوں کے دور کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں کو سمجھیں، وہی بچیں گے جو اس کو سمجھیں گے۔ مذہب، نسل، سب کچھ ان معاملات میں شامل ہے۔ اسرائیل یہاں تک بڑے عرصے میں پہنچا ہے۔ پہلے وہ عرب ممالک سے الجھا ہوا تھا۔ ایران اور ترکی پہلے اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن ان ممالک میں تبدیلیاں آ گئیں۔ اب تقریباً تمام عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ 1981 عیسوی میں بھارت نے اسرائیل کے ساتھ مل کر کوہٹا میں حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ ضیاء الحق کا دور تھا، لیکن دوبارہ 1984 عیسوی میں F-16 طیارے بھارت میں پہنچ گئے اور کوہٹا پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب ضیاء الحق کو حملے کی تیاری کا علم ہو گیا تھا، سعودی عرب نے پاکستان کو خبر دی تھی کہ پاکستان پر حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ اب پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ اگر نیوکلیئر بم مارا جائے تو 4 منٹ نیوکلیئر بٹن دبے تو پاکستان کے پاس صلاحیت موجود ہے کہ نیوکلیئر ہتھیار بھارت پر گرا سکتے ہیں۔
لیکن کوشش ہو رہی ہے کہ حملہ ہوا تو دوسرے حملے کی سخت بھی موجود ہو۔ حملے کی صورت میں 2 ارب لوگ تو فوری تباہ ہو جائیں گے۔ شاہین میزائل 2750 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کرے تو وہ بغیر کسی رکاوٹ اور دفاعی سسٹم کے 12 منٹ کے اندر سیدھا اسرائیل پر جا کر گرے گا۔ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ کوئی ملک انہیں صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے تو اکلوتا پاکستان ہے۔ یہ چیز اسرائیل کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر تعینات فوج کو جارحیت کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ بھارتی فوج کی شمالی کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رنبیر سنگھ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ لائن آف کنٹرول پر اور اس کے پار کسی بھی وقت کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی خبر رساں ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بھارتی ہائی کمانڈ نے لائن آف کنٹرول پر تعینات فوج کو کسی بھی وقت جارحیت کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے ہمیشہ کی طرح در اندازی کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اسے جواز بنا کر پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب بھارتی فوج کی شمالی کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رنبیر سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول پر اور اس کے پار کسی بھی وقت کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان پہلے ہی خدشات کا اظہار کر رہی تھی۔ خاص کر وزیر اعظم عمران خان کئی مرتبہ بھارت کی ممکنہ جارحیت کے خدشے کا اظہار کر چکے ہیں۔ تاہم پاک فوج بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور ہر وقت الرٹ ہے۔ دوسری جانب کشمیر کے معاملے میں سفارتی، سیاسی اور دفاعی محاذوں پر بے پناہ ذلت رسوائی سمیٹنے کے بعد بھارتی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں گیدڑ بھبکی دی کہ بھارت حالات کو دیکھتے ہوئے ایٹمی حملہ میں پہل نہ کرنے کی اپنی پالیسی پر غور کر رہا ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ جوہری حملے میں پہل نہ کرنے کے ڈاکٹرائن پر قائم ہیں، تاہم مستقبل کا فیصلہ حالات دیکھ کر کریں گے۔